کہ اے میرے رب مجھے قیامت والے دن رسوا نہ کرنا، جس دن سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن نہ تو کسی کا مال کام آئے گا، بھلے وہ ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، وہ 1000 ایکڑ کا مالک ہے، 5000 ایکڑ، نہ مال کام آئے گا، بھلے اس کے درجنوں بیٹے ہیں، نہ اس کے بیٹے کام آئیں گے۔ اور میرے عرفی باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اور جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، مجھے شرمندہ نہ کرنا، جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد، سوا اس شخص کی جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے عرفی باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، مجھے شرمندہ نہ کرنا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوا اس شخص کی جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا۔ فرمایا وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اب چوتھی دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی کہ میرے عرفی باپ اس کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اچھا، اب اس پر اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عرفی باپ آزر، اب وہ تو کافر تھا، اور کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کیوں کی؟ کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، وہ کافر تھا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کیوں کی؟ اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو اصل میں مغفرت جو ہے، جو مفسرین نے اس کا جواب دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مغفرت جو ہے، مغفرت تو تب ہوگی نا جب کوئی بندہ ایمان لائے گا۔ اگر وہ ایمان ہی نہیں لایا، وہ کافر ہے، تو اس کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ مغفرت تو تب ہے کہ جب کوئی بندہ ایمان لے آئے، اور جب وہ ایمان لے آئے گا تو کیا وہ کافر رہے گا؟ پھر وہ کافر نہیں رہے گا جو ان سے۔ اس لیے زندہ کافروں اور مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اصل میں ان کی مغفرت کی دعا کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے ایمان لانے کے لیے دعا کرنا ہے۔ جب وہ ایمان لے آئے گا تو اب وہ کافر تو رہا ہی نہیں، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، جو بظاہر مغفرت آپ کو دکھائی دے رہا ہے، وہ انہوں نے اس کے ایمان لانے کے لیے دعا کی کہ اس کو یہ توفیق ہو جائے کہ یہ ایمان لے آئے، یہ چیز جو ان سی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ آزر کے لیے مغفرت کے لیے جو دعا کی، حقیقت میں وہ یہ دعا تھی کہ یا اللہ تو اس کو توفیق عطا فرما ایمان کی،
ایمان کی، اس کو توفیق عطا فرما۔ اچھا، اب تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر ہر زندہ جو بھی مشرک اور کافر ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ پھر اب کیا کریں گے کہ جو بھی زندہ اور کافر ہے یا مشرک ہے پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا شروع کر دیں۔ اب اگر کوئی یہاں اعتراض کرے تو پھر جو ان سے تو اس کا جواب اصل میں یہ ہے جو مفسرین نے فرمایا وہ یہ کہ آزر جو ہے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہی ایمان لانے کا بڑا پکا وعدہ کیا تھا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایمان لے آؤں گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اوپر اعتماد تھا کہ یہ ایمان لے آئے گا۔ اس لیے بھی انہوں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، ورنہ ہر کافر اور مشرک کے لیے اب مغفرت کی دعا کی جائے گی۔ کافر اور مشرک کے لیے تو مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ اس کا دوسرا جواب ہوا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے ہی پکا وعدہ کر لیا تھا کہ میں ایمان لے آؤں گا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اوپر اعتماد تھا کہ یہ ایمان لے آئے گا، اس لیے انہوں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی کہ یہ ایمان لے آئے گا، اور پھر اس میں پھر نیت یہ تھی کہ یہ ایمان لائے، یہ ایمان لے آئے ان سے۔ مگر جب وہ اپنے وعدے سے پھر گیا، وہ جو وعدہ اس نے کیا تھا وہ اس وعدے سے پھر گیا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بیزار ہو گئے، جس کی تصدیق ہمیں قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 جو ہم پڑھ آئے ہیں اس میں ملتی ہے۔ اور ابراہیم کا اپنے عرفی باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اس میں ہمیں تصدیق ہوتی ہے، اللہ نے تصدیق کی، اس وعدے کی وجہ سے تھا، یعنی انہوں نے ایویں ایک کافر اور مشرک کے لیے دعا نہیں کی تھی، بلکہ اس وعدے کی وجہ سے تھا جو وعدہ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ظاہر ہو گیا، یعنی کہ اس نے جھوٹا وعدہ کیے اور یہ اللہ کا دشمن ہے، تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل اور بہت بردبار تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے یہ عرفی باپ جن سے اس سے ملاقات ہوگی، آزر کے ساتھ، تو اس کے چہرے پر اس کا منہ کالا ہوگا، اس کے چہرے پر سیاہی ہوگی اور گرد و غبار ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس سے پوچھیں گے کہ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میری نافرمانی نہ کرو، یعنی کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایمان لے آؤ۔ تو وہ کہے گا کہ آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، قیامت والے دن وہ کہے گا نہیں کروں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے میرے رب، تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت والے دن تو مجھے شرمندہ نہیں کرے گا، تو اس سے بڑھ کر اور میرے لیے کیا شرمندگی ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے بہت دور ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابراہیم علیہ السلام کو کہ جنت جو ہے، جنت کو میں نے کافروں کے اوپر حرام کر دی ہے، یہ تو کافر ہے،
اس کو میں نے کافروں کے اوپر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اور پھر کہا جائے گا، پھر کہے گا ابراہیم اب اپنے پاؤں کے نیچے دیکھو۔ تو ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے تو وہی جو آزر ہے، وہ جو عرفی باپ تھا، وہ گندگی کا کیڑا بنا دیا جائے گا، اور گندگی میں لتھڑا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر بال ہی بال ہوں گے، اس کو ایک بجو بنا دیا جائے گا، یعنی آزر کے اصل جو چہرہ ہے اس کو مسخ کر دیا جائے گا، اور پھر اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اب اس کو اس شکل میں مسخ کرنے کی حکمت کیا ہے؟ جون سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے متنفر ہوں گے، کیونکہ وہ اس کا جو چہرہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چہرے سے مشابہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ جس کا چہرہ میرے ابراہیم کے چہرے سے ملتا ہو وہ دوزخ میں ڈالا جائے، اس لیے اس کی صورت کو مسخ کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی صورت کو اس گندگی کے کیڑے سے ملا دیا جائے گا۔ یہ ایسا کیڑا ہے جو دن کے وقت بلوں کے اندر رہتا ہے اور رات کے وقت باہر نکلتا ہے، جو ان سے بہرحال اس کو اس لیے اس طرح کیا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بہت نرمی اور عاجزی کے ساتھ اس کو ایمان لانے کی طرف ترغیب دی، مگر اس نے تکبر کیا اور وہ کفر کے اوپر قائم رہا، اس لیے قیامت والے دن اس کو ذلت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی، جن کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، کہ یا اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ قیامت والے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ مانگی کہ اے میرے رب مجھے قیامت والے دن رسوا نہ کرنا، جس دن سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن نہ تو کسی کا مال کام آئے گا، بھلے وہ ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، وہ 1000 ایکڑ کا مالک ہے، 5000 ایکڑ، نہ مال کام آئے گا، بھلے اس کے درجنوں بیٹے ہیں، نہ اس کے بیٹے کام آئیں گے، نہیں۔ البتہ اس دن اللہ کے حضور کفر، شرک اور جو منافق لوگ ہیں، جو نفاق سے سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا، یعنی نہ کفر ہوگا، نہ شرک ہوگا، نہ منافقت ہوگی، وہ لوگ جو ان سے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کا راہ خدا میں خرچ کیا ہوا مال بھی اسے نفع دے گا۔ کہا گیا نا جس کو اس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے نفع دیں گے، اور یہ وہ بندہ ہے جس کی نیک اولاد بھی اسے نفع دے گی۔ یہ وہ بندہ ہے جو کفر سے بھی پاک ہوگا، جو شرک سے بھی پاک ہوگا، جو منافق بھی نہیں ہوگا، یہ وہ بندہ ہے۔
جس کو اللہ تعالیٰ. تو ہاں یہ چیز کہ کافر اور مشرک جو ہیں وہ جو مال نیک کاموں میں خرچ کرے گا، اگر کوئی کافر اور مشرک یہ سمجھیں کہ ہم نیک کاموں میں مال خرچ کریں گے تو آخرت میں وہ جہنم کے عذاب سے نجات دلانے، جہنم کے عذاب سے وہ بچ جائے گا، یا اللہ کی بارگاہ میں اس کو ثواب حاصل ہوگا؟ قطعاً نہیں، ایسا نہیں ہوگا. البتہ مسلمان جو مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا، مسلمان اس کے راستے میں، اور جو بھی نیک اولاد چھوڑ کر مرے گا، وہ مال بھی اس کی کام آئے گا اور وہ اولاد بھی اس کے کام آئے گی، وہ اولاد بھی. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو اس کے صدقات، جو بھی وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتی ہیں، سوائے تین عمل ہیں. تین اعمال کے علاوہ باقی سارے عمل اس کے منقطع ہو جاتے ہیں، وہ چیپٹر ہی کلوز کر دی جاتی ہیں، وہ کتاب ہی بند کر دی جاتی ہے، مگر تین چیزیں. ایک صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ سپوز کسی نے مسجد میں کوئی اینٹیں لگا دی، سیمنٹ لگا دیا، جب تک وہاں نماز پڑھی جاتی رہے گی. مدرسے میں کوئی پنکھا لگوا دیا، کوئی صفیں بچھوا دیں، جب تک وہاں قرآن پڑھا جاتا رہے گا. صدقہ جاریہ، اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی. دوسری چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی مرنے کے بعد بھی منقطع نہیں ہوتا، وہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں. سپوز میں نے آپ سے کوئی چیز سیکھ لی، اس سے مجھے نفع ہوا، کوئی حدیث کا، کوئی قرآن پاک کا، میں نے آپ سے کوئی چیز سیکھی. اب اس کو سیکھنے سے میں اس کو پڑھ بھی رہا ہوں، آگے پڑھا بھی رہا ہوں، اس کا بھی ثواب آپ کو آپ کے مرنے کے بعد تک ملتا چلا جائے گا. اور تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اور ایسی احادیث ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا کہ ان کو جنت میں لے جاؤ، جن کی نیکیاں اور بزرگیاں پہاڑوں کے مانند ہوں گی. اتنی نیکیاں، وہ کہیں گے ہمیں کیسے بخشا جا رہا ہے یا اللہ، ہمیں کیوں بخشا جا رہا ہے؟ ہم تو بڑے گناہ گار تھے، ہم نے تو کوئی نیک کام کیا ہی نہیں ہے. فرمایا، اللہ کہے گا تم نے نیک کام نہیں کیا، مگر جو تمہاری اولاد تھی نا، وہ پیچھے تم نے بڑی نیک اولاد چھوڑی تھی. تم نے ان کو قرآن سکھایا، تم نے ان کو حدیث سکھائی، تم نے ان کو دین کے راستے پر چلایا. یہ تمہاری اولاد کی نیکیاں ہیں یا ان کی دعائیں ہیں، جس کی وجہ سے اتنا بلند اور اعلیٰ مرتبہ اور مقام تمہیں دیا جا رہا ہے جنت کے اندر. اس کا مطلب کیا ہے؟ نیک اولاد کا بعد میں چھوڑے جانا یہ اتنی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے جو آپ سوچ ہی نہیں سکتے.
سوچ ہی نہیں سکتے. یہ جو اتنے بچے حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے ماں باپ بخشے ہوئے ہیں. قرآن حدیث سے یہ چیز ثابت ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.